السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی استاد محترم آواز آ رہی ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلیں، یہ ثقب بھائی یہ جو ہے نا مبادی یا ترجمہ العربیہ، اس کو ذرا آگے لے جائیں۔ جو ہمارا سبق ہے نا جہاں پہ جملہ فعلیہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ کافی آگے جا کے آئے گا۔ جی یہ یہیں پہ رکھیے گا ذرا، جہاں پہ اس وقت آپ لے آئے ہیں نا سر، اس کو یہاں روکیے گا، اس سے ذرا پیچھے کیجیے گا تھوڑا سا۔ سبق نمبر 17 دیکھیے گا۔ اچھا جی، تو یہیں سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سبق آج کا۔ شاکر صاحب ایک سبق اور پیچھے کیجیے گا، سبق نمبر 16 پہ آ جائیے گا۔ سبق نمبر 16۔ جی یہ اس سے اگلے والا جی، یہ سبق نمبر 15 ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ سبق نمبر 16 پہ بس یہی ہے، یہی ہے سر، بالکل۔ اچھا جی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بس 1 منٹ میں ہم سبق شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا آج آخری سبق ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے آج 2-3 چیزوں کو چونکہ ذرا پڑھنا بھی ہے، اس لیے ذرا وقت کی نزاکت کا مسئلہ ہوگا۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں جی سبق۔ جو لوگ موجود ہیں وقت پہ آئے ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے تو کہ 2-3 چیزوں کو ذرا گزارنا ہے، وہ جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، ان میں سے یہ چیزیں لازمی امور ہیں۔ تو پہلے ہم نے جملہ فعلیہ کا آغاز کیا، جملہ فعلیہ کا آغاز کر کے پھر ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جملہ فعلیہ میں: ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ کچھ چیزیں پڑھ لی تھی کہ جملہ کیسے بنتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، اور پھر مفعول آتا ہے۔ تو اس سے ذرا سبق ہم نے کچھ، اس کی مشق بھی ہو گئی تھی، کچھ لوگوں نے مشق مجھے بھیجی بھی تھی، اس میں سے اکثر کام ٹھیک تھا۔ تو آج ہم چلیں گے کہ اس سے جو ہم فعل مضارع معروف کے اوپر چلیں گے ہم۔ تو اگر میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے تو بات یہ ہے کہ مضارع ایسا ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ حال اور مستقبل دونوں کو ملا کے عربی میں مضارع
بنتا ہے. زمانہ مضارع کہہ لیں سمجھنے کے لیے، اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل. اچھا جی، تو حال اور مستقبل کے حوالے سے جب عربی میں ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہمیں 5 اس کے وزن ہمیں معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے ضربا یضربو. تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کہاں زبر آ رہی ہے، کہاں زیر آ رہی ہے، کہاں پیش آ رہی ہے. یہی چیزیں اس میں غور کرنے والی ہوتی ہیں. عربی زبان میں فعل چونکہ بہت اہم مضمون ہے اور صرف کا سارا مضمون اسی کے ارد گرد گھومتا ہے، اس میں زیر زبر پیش اور الفاظ کی تبدیلی پر ہی غور کرنا ہوتا ہے. ضربا یضرب، ضربا ماضی میں ہے، اس ایک شخص نے مارا. یضرب مضارع بن گیا، وہ مارتا ہے یا مارے گا. اس کے الفاظ پر غور کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک فرق کیا ہے. ضربا اور یضرب، اس میں یا کا اضافہ ہوا ہے اور حرف جو ہے نا اس کی حرکات کی تبدیلی ہوئی ہے. ضربا یضرب، قتل یقتل. تو ضربا یضرب میں را کے نیچے زیر تھی، اب یہ جو یقتل ہے اس میں دونوں پر آخری حروف پر پیش آ گئی ہے. سمع یسمع، ضرب یضرب، قتل یقتل، سمع یسمع. یہ تینوں آپ دیکھیں، وہ پہلے جو الفاظ ہیں وہ ماضی میں ہیں اور اگلے الفاظ مضارع میں ہیں، لیکن ان میں حرکات کا فرق ہے. وہ معنی میں تبدیلی نہیں ہے لیکن حرکات کی تبدیلی ہے. اس کو ذہن نشین کریں گے. ضرب یضرب، قتل یقتل، سمع یسمع، فتح یفتح، فتح یفتح، کرم یکرم. تو عام طور پر عربی میں انہی 5 اوزان کے اوپر ہی یہ ماضی اور مضارع کی گردانیں آگے جا کے سیٹ ہوتی ہیں. تو اس کو صرف ایک دفعہ آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے کہ یہاں زیر اور زبر کا فرق کیسے پڑتا ہے. اچھا جی، تو آگے جس طرح ہم نے پچھلی سبق میں ماضی کی گردان کو دیکھا تھا، تو اب آپ کے سامنے مضارع کی گردان لکھی ہوئی ہے. یضرب یضربانی، یضربون، تضرب تضربانی، یضربنا، تضرب تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضرب، نضرب. تو یہ تو خیر اس کی پہچان آپ نے کرنی ہے، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے. یضرب وہ یہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. یضربانی وہ 2 مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. یضربونا وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے. اسی طرح یہ اب واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا تو اس سے نیچے والا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو جائے گا. تضربو آ گیا ہے، وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی. تضربانی وہ 2 عورتیں مارتی ہیں یا مارے گی. یضربنا وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا مارے گی. یضربنا. اب اس کے بعد حاضر کے صیغے شروع ہوتے ہیں. تضربو تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. تضربانی تم 2 مرد مارتے ہو یا مارو گے. تضربونا تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے. تضربینا تم ایک عورت مارتی ہو یا مارو گی. تضربانی تم 2 عورتیں مارتی ہو یا مارو گی. تضربنا تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی. اضربو میں مارتا ہوں. نضربو ہم مارتے ہیں. تو یہ تو خیر جتنی اس کی پریکٹس آپ کریں گے یہ آپ کو چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں اور عربی کتابوں میں آپ کو بار 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 یہی گردانے یہی الفاظ کہ یہ مضارع کے حوالے سے الفاظ بدل جائیں گے، ترتیب یہی رہے گی. تو یہ بار بار آئیں گے اور اس کے جیسے جیسے استعمال ہوگا آپ کو اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی. مضارع میں نفی کے پیدا کرنے کے لیے عموماً لا کا استعمال ہوتا ہے. جیسے لا اذهب میں نہیں جاتا.
اور کبھی کبھی ما کا استعمال ہوتا ہے. ما کا استعمال نفی کے لیے زیادہ تر ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور مضارع میں نفی کے لیے لا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بات اگر آپ کو ذہن میں آ گئی ہے تو میں اس کو دوبارہ مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ فعل مضارع معروف کی ہم جب بات کریں گے تو اس میں یہ 5 قسم کے وزن ہوتے ہیں اور اس کی گردان آپ نے دیکھ بھی لی. اور اس میں مضارع دونوں ہوتے ہیں، حال اور مستقبل دونوں کا مجموعہ اس میں شامل ہوتا ہے. اچھا جی، تو آگے چونکہ اس کی مشق ہے اگلی سلائیڈ میں، تو مشق صرف تو 1-2 چیزیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں اور پھر ہم آگے چلیں گے کیونکہ آج ہم نے اس کے متعلقہ تمام چیزوں کو مکمل کرنا ہے. یضحک الولد وتضحک امہ، لڑکا ہنستا ہے اور اس کی ماں ہنستی ہے. یضحک الولد وتضحک امہ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یضحک ہم نے جیسے یضرب پڑھا تھا اسی وزن پر ہے یضحک. یضحک جیسے فتح یفتح تھا تو ضحک یضحک آئے گا اور اس کا مطلب ہنسنا ہے. یضحک الولد، لڑکا ہنستا ہے، وتضحک امہ، اور اس کی ماں ہنستی ہے. تو چونکہ اس میں مذکر اور مؤنث میں تبدیلی پیدا ہوئی اس وجہ سے یضحک کی جگہ پھر تضحک لگ گیا. یکثر المطر فی الہند، ہند میں بارش کثرت کے ساتھ ہوتی ہے. یکثر کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، المطر بارش، فی الہند ہند میں. ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 مثالوں سے آپ سمجھ گئے کہ جب ہم مضارع میں کوئی جملہ بنائیں گے تو اس کے شروع میں جب فعل لگائیں گے تو اس کو مضارع بناتے ہوئے ہم نے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو یہ مشق نمبر 41 ہے، یہ عربی میں اس کا ترجمہ ہے. ہم سکول میں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، تو بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو نجلسو آئے گا. نجلسو، نجلسو علی الکرسی فی المدرستی. سورج غروب ہوتا ہے، یطلع الشمس یا تطلع الشمس آئے گا چونکہ سورج کا استعمال مؤنث میں ہوتا ہے. تطلع الشمس، سورج غروب ہوتا ہے. تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو اس کا فکرہ بنانا آ جائے گا، اس کا نفی بنانا آ جائے گا. یہ آگے ساری مثالیں موجود ہیں. اچھا جی، آگے آ جائیں ذرا، اس سے اگلے سبق کی طرف موو کر جاتے ہیں. جہاں آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے پڑھا تھا ماضی معروف پہلے پڑھا، پھر آپ نے مضارع معروف پڑھا. اب ہم فعل ماضی مجہول پڑھتے ہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل پر رفع ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل پر رفع ہوتا ہے، یعنی فاعل کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر پیش ہوتی ہے، اس پر پیش ہوتی ہے. ہم نے سبق کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پیش، زیر اور زبر کے لیے عربی زبان میں 2 الفاظ ہیں. کسی کو یاد ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ پیش کے لیے کون سے 2 عربی کے الفاظ بولے جاتے ہیں؟ جی شاباش، کون بتائے گا؟ پیش کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں. اس کو رفع کہتے ہیں، دوسرے کو ضمہ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ حرف جو عربی میں پیش والا ہو اس کو مرفوع یا مضموم کہا جا سکتا ہے. یہاں جیسے رفع لکھا ہوتا ہے، فاعل پر رفع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کے آخری حرف پر پیش ہوگی، اس کو رفع کہتے ہیں.
مفعول پر نصب ہوتا ہے تو نصب کہتے ہیں زبر کو عربی زبان میں، اور فتح بھی کہتے ہیں، مفتوح یا منصوب یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ زبر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح زیر کے لیے مجرور اور مکسور کہتے ہیں، یا کسرہ یا جر کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ جر والا حرف ہے، جیسے حروف جارہ بھی ہم نے پڑھے تھے، یا اس کو کسرہ بھی کہتے ہیں، کاف سین را ہا کے ساتھ کسرہ۔ تو یہ دو الفاظ زیر زبر پیش کے لیے گرامر میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل پر رفع ہوتا ہے، یعنی فاعل جو ہے اس کے آخر میں عمومی طور پر پیش ہوگی، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اللہ خالق اللہ پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ کے اوپر جو پیش ہے اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے ہے۔ مفعول پر نصب یعنی زبر ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، تو ارضا جو ہے اس کے اوپر زبر کی وجہ یہ ہے کہ وہ مفعول ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جملے میں فاعل نہیں لایا جاتا، فعل اور مفعول اسے جملہ بنا لیا جاتا ہے۔ بہت سارے جملے ہر زبان میں ایسے ہوتے ہیں جس میں فاعل موجود نہیں ہوتا۔ ضُرِبَ الْكَلْبُ، ضُرِبَ الْكَلْبُ کتا مارا گیا، یہاں یہ واضح نہیں ہے کہ کس نے مارا۔ اچھا، ایسے فعل کو جس میں فاعل موجود نہ ہو فعل مجہول کہتے ہیں، مجہول، اور اس کا استعمال ظاہر ہے عربی میں بھی بہت زیادہ ہے اور ہر زبان میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماضی مجہول میں کا صرف ایک وزن ہے، وہ ہے فعیلا، یعنی کہ عربی زبان میں جب ماضی میں کوئی بھی لفظ مجہول یعنی فاعل کے بغیر آئے گا تو اس کا صرف یہی سٹائل ہوگا، فعیلا، ضُرِبَ، سُمِعَ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگلی بات اہم ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ فعل مجہول میں چونکہ فاعل نہیں ہوتا، مفعول ہی اس کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے مفعول کو رفع دے دیا جاتا ہے، یعنی مفعول کے آخری حرف پر پیش دے دیا جاتا ہے مجہول کی حالت میں۔ جیسے ضُرِبَ الْكَلْبُ ہے، ضُرِبَ الْكَلْبُ، حالانکہ وہ ہے تو مفعول، اور اگر فاعل موجود ہوتا، جیسے ہم کہیں کہ شاہد ضرب الکلب، یا ضرب الشاہد الکلب، شاہد نے کتے کو مارا، تو ہم کہتے ہیں پھر تو صحیح جملہ کیسے بنے گا؟ ضرب الشاہد الکلب، ضرب الشاہد الکلب، شاہد نے کتے کو مارا۔ تو شاہد کے آخر میں جو دال ہے اس کے اوپر پیش آ جانی تھی، اور کلب کے آخر میں جو با ہے اس کے اوپر زبر آ جانی تھی، کیونکہ یہ مفعول ہے اور فاعل کے اوپر پیش ہوگی اور مفعول کے اوپر ضرب جو ہے وہ زبر ہوگی۔ لیکن اب چونکہ ایسا نہیں ہے، مفعول ہے، فاعل موجود نہیں ہے، تو مفعول جو ہے وہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے اور اس کے اوپر پیش دے دی جاتی ہے۔ فعل مجہول میں چونکہ فاعل نہیں ہوتا، مفعول ہی اس کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے اس پر رفع دے دیا جاتا ہے، یعنی پیش۔ جیسے سمع الصوت، سمع سنی گئی، الصوت آواز، آواز سنی گئی، سمع الصوت۔ تو جب بھی مجہول آئے گا تو اس میں ہم دیکھیں گے مفعول کے اوپر پیش ہو جائے گا، فاعل کا قائم مقام بن جائے گا وہ، اور پیش اس کے اوپر آ جائے گی۔ فتحت الابواب، دروازے کھول دیے گئے، فتحت کھول دیے گئے، الابواب دروازے، کھولنے والے کا پتہ نہیں ہے، تو اب الابواب مفعول ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ مجہول کا صیغہ آ گیا ہے تو ان کے اوپر پیش آ جائیں گی۔ اگر یہ ماضی معروف کا صیغہ ہوتا تو اس کے اوپر کیا ہوتا؟ زبر ہوتا۔ جی بات واضح ہے؟ جی بتائیے ذرا، کوئی بتائیں، بات سمجھ آ رہی ہے یہ؟ اور کیا بات سمجھ میں آئی جلدی سے بتا دیں، شاباش۔ جی آواز آ رہی ہے تو ذرا فیڈ بیک دیں جی۔ عبدالصبور صاحب آپ بھی نہیں بول رہے آج تک۔
جب فائل موجود نہ ہو تو مفعول جو ہے اس کے اوپر زبر آئے گی، اور اگر فائل موجود ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے پیش آئے گی۔ جی امجد صاحب بہت شکریہ۔ یہاں اوپر سے مراد کیا ہے؟ آخری حرف ہے یا پہلا حرف ہے یا دوسرا حرف؟ کون یہ؟ جب ہم کہتے ہیں کسی لفظ پر زبر آئے گی تو اس سے کیا مراد ہے؟ لفظ میں تو کئی حروف ہوتے ہیں نا، کون سے حرف کی بات ہوگی اس میں؟ وہ سر آخری حرف پہ آئے گی۔ آخری حرف کی بات ہوگی، چونکہ آخری حرف کی بات ہوتی ہے نا، حرکت کی تبدیلی کا زیادہ تعلق جو ہے وہ آخری حرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، تو یہ بات ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو یہاں تک جو مثالیں دی گئی ہیں اس میں صرف ایک آدھ مثال جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں۔ یہ جیسے 10 نمبر مثال ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن پاک کی مثال ہے۔ کتب علیکم، فرض کیے گئے تم پر، الصیام، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، کما کتبہ، جیسے فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں دیکھیں الصیام، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، پتہ ہے اللہ نے فرض کیے ہیں، لیکن جملہ تو مجہول ہے نا، اس میں تو فاعل کا نام نہیں آیا، تو اس وجہ سے الصیام آ گیا، اور کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روٹی پکائی گئی، طبخت الخبز، طبخت الخبز، بکری ذبح کی گئی، ذبحت الشاۃ، ذبحت الشاۃ، مجھے کام سے منع کیا گیا، منعت من الامر، منعت مجھے منع کیا گیا، من الامر کام سے۔ یہ ہم نے چند مثالیں اس کی دیکھ لی ہیں، باقی مثالیں آپ ذرا خود اس کو دیکھ لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ اگلے سبق پر آ جاتے ہیں جی۔ ہم انشاءاللہ یہ جو امر اور نہیں ہے اس کو بھی ہم ایک ایک مثال سے اس کو دیکھ لیں گے۔ اسی طرح جیسے آپ نے ابھی ماضی مجہول کو پڑھا ہے، اب ہم مضارع مجہول کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مضارع معروف کو ہم نے دیکھ لیا، اس سے پہلے ماضی معروف کو دیکھ لیا۔ تو مضارع مجہول کا مطلب یہ ہے کہ مضارع مجہول میں صرف ایک وزن ہوتا ہے، یفعلو، یفعلو، یضرب الولد، لڑکے کو مارا جاتا ہے، ننصرو، ہماری مدد کی جاتی ہے، ننصرو، ہماری مدد کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھ لیتے ہیں، یرزق الشہداء عند ربہم، شہداء کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اور بھی جو قرآن پاک کی ایک مثال ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح یہ مثالیں موجود ہیں، ہم آگے چلتے ہیں جی۔ اس سے مضارع مجہول کو بھی بات واضح ہوگی۔ یہ امر اور نہیں کا بہت اہم سبق ہے، آخری سبق ہے ہمارے اس کورس کا، تو اس سے انشاءاللہ جو بنیادی اسباق ہیں وہ ہم نے سارے پڑھے ہیں، آخری تفصیلی اسباق تو سارے آگے چلتے رہیں گے۔ تو فعل امر کا سبق ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں جی، ذرا غور سے اس کو دیکھیے گا۔ عربی میں پکارنے کے لیے عموماً یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جسے پکارا جائے اس پر ایک پیش لاتے ہیں، یا حامدو، یا حامدو، یا ولدو، اے لڑکے۔ جسے پکارا جائے اگر وہ اس کے اوپر الف لام موجود ہو پہلے سے، جس کو معرف باللام کہتے ہیں، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں جب ہم نے معرفہ کی اقسام کو پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے الف لام کو تفصیلی پڑھا تھا، شروع کی بات ہے۔ تو اس کے پہلے مذکر کے لیے ایوہا استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ایتھا، جیسے ایوہا الطفل، اے بچے، ایتھا البنت، اے لڑکی۔ اور کبھی یا ساتھ مزید لے آتے ہیں تاکہ بات میں وزن پیدا ہو، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الانسان، قرآن پاک میں یہ ساری مثالیں موجود۔
تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فعل امر جو ہے اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے فعل امر، اور یہاں بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، صرف اس کو آپ غور کر لیجیے گا، ایک دفعہ آگے جب اس کی مثال پڑھیں گے واضح ہو جائے گا۔ تو مضارع کا آخری حرف ساکن کر کے شروع میں الف لے آتے ہیں، جیسے یضربو تھا تو یضربو کو ہم نے یا کی جگہ الف لے آئے اور آخری میں جو با ہے اس کو ساکن کر دیا۔ اضرب تو اضرب کے معنی ہو گئے تو مار، انصر تو مدد کر، تو اضرب اسمع افتح، تو اس کے درمیانی حرف پر پیش ہے تو شروع کے الف لام پر بھی پیش لائیں گے، جیسے انصر اکرم۔ تو اگر فعل امر کو پہلے لفظ کے ملا کے ساتھ پڑھنا ہو تو الف پر کچھ نہیں پڑھا جائے گا، یا ناصر اذهب، یا ایھا الانسان اعبد اللہ۔ تو اس کی جو ہے نا اس کے 6 سیغے ہیں، فعل امر کے 6 سیغے ہوتے ہیں، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اضرب تو مار، اضربا تو دو مرد مارو، اور اضربو تم سب مرد مارو، اضربی تم ایک عورت مارو، اضربا تم 2 عورتیں مارو، اضربنا تم سب عورتیں مارو۔ اسی 6 کے اندر وہ سارے 14 سیغے آ جاتے ہیں خود بخود۔ تو آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں انصر افتح کی گردان کے ساتھ اور باقی چیزیں۔ تو یہ اس کی نیچے مثالیں قرآن مجید میں ہی اکثر دی گئی ہیں، یا نوح اہبط بسلام منا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اذکروا اللہ واعبداہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ یہ اکثر قرآن مجید کی ساری مثالیں، یا آدم، اے آدم، اسکن، سکون کرو، اس میں حکم ہے۔ تو بنیادی بات آپ نے فعل امر پر غور کرنا ہے کہ حکم دیا گیا ہے، اسکن، اکتب، اہبط، اقنتی، اعملنا، یہ ساری مثالیں، اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اعبدوا۔ اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، ارجعی لوٹ جاؤ، فادخلی، وادخلی، یہ سارے امر کی مثالیں ہیں۔ امر حکم دینے کو کہتے ہیں، اور امر جو ہے وہ مضارع سے بنتا ہے اور اس کے شروع میں جو ہے وہ الف لگ جاتا ہے اور آخری حرف کے اوپر جزم دے دی جاتی ہے، تو اس طرح یہ امر بن جاتا ہے۔ امر کے فعل کی بھی پہچان آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں کر لی۔ آخری سبق ہماری پوری کلاس کا اور آج کا، جس کو فعل نہیں کہتے ہیں، فعل نہیں۔ جس طرح امر کہتے ہیں کسی کام کے حکم دینے کو، نہیں کہتے ہیں کسی کام کو روکنا، کسی کام سے روکنا۔ تو فعل مضارع کے صیغہ واحد مخاطب مذکر کے آخری کو ساکن کر کے شروع میں لا لے آنے سے فعل نہیں بن جاتا ہے، جیسے تکتبو دھنا، تکتبو، تکتبانی، یکتبونا، یکتبنا۔ تو لا تکتب، تم نہ لکھو۔ اگر ہم کہتے اکتب تو اس کا مطلب ہوتا تم لکھو، اور کہتے لا تکتب تم نہ لکھو، لا تفتح تم نہ کھولو۔ تو امر کی طرح نہیں کی بھی 6 ہی گردان ہوتی ہے، 6 الفاظ پر مبنی، لا تکتب، لا تکتبا، لا تکتبو، لا تکتبی، لا تکتبا، لا تکتبنا۔ لا تکتب تم نہ لکھو، تم نہ لکھو، لا تکتب تم نہ لکھو، تم ایک مرد نہ لکھو، لا تکتبا تم 2 مرد نہ لکھو، لا تکتبو تم سب مرد نہ لکھو، لا تکتبی تم ایک عورت نہ لکھو، لا تکتبا تم 2 عورتیں نہ لکھو، لا تکتبنا تم سب عورتیں نہ لکھو۔ اور بقیہ جو سیغے 14 ہوتے ہیں ٹوٹل، وہ 8 کے سیغے انہی کے اندر شمار ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ اس میں متکلم کے سیغوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نہ کروں یا میں نہ کروں، امر یا نہیں، اس کا تعلق متکلم کے سیغوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔
تو اس کی بھی ایک دو مثالیں دیکھ لیں، قرآن مجید سے مثالیں ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الواحد القہار. بلکہ الفاظ ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. واسجدوا اور سجدہ کرو، یہ دیکھیں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. لا تسجدوا نہیں کا سیغہ ہو گیا، واسجدوا امر کا سیغہ ہو گیا. تو اسی طرح اس میں اور بھی قرآن مجید میں اس کے سیغے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی مؤنث کا صیغہ ہے چونکہ اس لیے اس کو ارجعی کہا گیا ہے. تو یہ ہے بنیادی سبق ہم نے جو پڑھ لیا. آج ہم نے فعل نہیں کو بھی پڑھ لیا، فعل امر کو بھی پڑھ لیا، اسی طرح مضارع مجہول اور ماضی مجہول کو بھی پڑھ لیا. اور اسی طرح ہم نے جو ہم نے پیچھے چیزیں پڑھی تھیں اس میں وہ بھی ماضی معروف، مضارع معروف ہم نے بھی آج پڑھا ہے، ماضی معروف ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ شکر ہے کہ اس کی توفیق کے ساتھ ہم بنیادی جو عربک ہے اس کے بنیادی اسباق کو پڑھنے میں کامیاب ہو گئے. ہم نے ایک ٹائم دیا تھا 3 مہینے کا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ 3 مہینے آج مکمل ہو رہے ہیں. تو ہم نے بنیادی سبق پڑھ لیے. اور یہ جو کتاب ہے یہ پوری کی پوری آپ کو آج آپ کو گروپ میں شیئر ہو جائے گی. اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے مبادی الترجمہ العربیہ. یہ ابھی گروپ میں شیئر ہو جائے گی، آپ اس گروپ کو وہاں سے لے لیں. ویسے یہ چھپی ہوئی حالت میں بھی لاہور سے اردو بازار الفیصل سے مل جاتی ہے. تو یہ کتاب ہم نے بنیادی طور پر اس سبق میں پڑھی ہے، سوائے آخر میں 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. تو لیکن بنیادی چیزیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے مکمل کر لی. اب چونکہ یہ آخری کلاس تھی، آپ اس کی پریکٹس کر لیں، تیاری کر لیں، پچھلے اسباق کو بھی دوہرا لیں. جہاں کوئی بات مشکل ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. تو اگلے اتوار کو ہم کلاس نہیں کریں گے، اگلے اتوار سے پہلے ہم ایک لنک آپ سے شیئر کر دیں گے. گروپ میں لنک آ جائے گا، لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے. وہاں ایک چھوٹا سا پیپر ہوگا، اسی جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں اس پیپر وہیں حل ہو جائے گا. چند منٹ میں آپشن دیے ہوئے ہوں گے، اس میں آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہ شارٹ سا ایک پیپر ہوگا جو انشاءاللہ لوگ اس کو کلیئر کر لیں گے. ان کو انشاءاللہ ہم اس کورس کی کامیابی کا جو ہے نا، امتحان کی کامیابی سمیت جو پارٹیسپیشن آف کورس اور کورس کو کامیابی سے کرنے کا انشاءاللہ ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیں گے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ثاقب ظفر صاحب کا کہ انہوں نے بڑے اہتمام سے اس کلاس کو کنڈکٹ کروایا، اور جو لوگ مستقل شریک ہوتے رہے ان کا خاص طور پر بہت شکریہ. اور آخر میں کوئی بات آپ نے کرنی ہے، ہمارے پاس چند منٹ ہیں. کوئی فیڈ بیک آپ نے دینا ہے، کوئی تجویز، کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی آمنہ کریں بات، آپ کریں بات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ نا سوال تھا ایک، آپ نے جب ماضی فعل امر کا صیغہ بتایا نا اضرب مار، تو اس میں جب ہم نے مثالیں پڑھی ہیں تو اکتب، یا ہم نے زبر کے ساتھ مثالیں پڑھی ہیں یا زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ، تو یہ زیر زبر پیش ہم کس قاعدے کے ساتھ لگائیں گے؟ ہمیں کیا قاعدہ ہے؟ بہت بات آپ نے پوچھی، شاباش آمنہ. اس کے تفصیلی قواعد موجود ہیں. وہ اس کا تعلق پچھلے والے حرف کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب کوئی حرف پیچھے موجود نہ ہو تو اس کے نیچے زیر لگتی ہے، اور پچھلے والے حروف کی وجہ سے بعض اوقات اس میں تبدیلی آتی ہے. تو وہ تفصیلی قواعد ہیں، وہ جیسے آپ اس کو بھی پڑھیں گے تو یہاں سے بھی سمجھ آ جائیں گے. تو چونکہ اس کو ملانے میں اگر یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، بعض جگہ وصلی موجود نہیں ہوتا، تو ہم نے تو جو عام استعمال کی چیزیں تھی قرآن پاک والی وہ وہاں سے دیکھ لی نا مثال. اس کے تفصیلی قواعد ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا دوبارہ بھی پڑھ لیں گے. لیکن اس کا تعلق کیونکہ پچھلے والے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو تفصیلی سمجھنا ضروری ہے.
جی سر، تھینک یو سر. سر بہت اچھا رہا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اتنا اچھا ٹائم دیا، بہت شکریہ سر. جی کوئی اور پارٹیسپینٹ، کوئی بات، فیڈ بیک، کوئی تجویز؟ آپ کا یہ جو ہے پروگرام انتہائی مفید رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کو ہم سمجھنے کے لیے مفید ہے، اور اگرچہ اس میں کلاسز کے اندر کچھ میں شرکت نہیں ہو پائی، لیکن جن میں شریک ہو گئے الحمدللہ بہت مفید رہا ہے اور سیکھنے کا موقع ملا ہے. امجد صاحب بہت شکریہ. اس کے جو سارے ہم نے نا شیئر کیے ہوئے ہیں، یہ سارے لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں، تو آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ جی. کوئی اور، کوئی کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی تجویز دینی ہو؟ سر اس میں آپ نے لاسٹ کلاس میں بولا تھا کہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور کورس بھی سٹارٹ کریں گے، اس کے بارے میں بھی آپ نے جی کچھ بتانا تھا بہت شاید. اچھی بات ہے جی، آپ نے اچھی توجہ دلا دی ہے. تو اس بارے میں کوئی تجویز آپ کے ذہن میں ہے تو آپ دے دیں. ہم نے تو ایک پروگرام سوچا ہے، ویسے میں شیئر کرتا ہوں. کوئی تجویز آپ کی طرف سے آ جائے تو اور اچھا ہو جائے گا. سر آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے. ہم تو فائدہ لینے والے ہیں، نالج حاصل کرنے والے اسٹوڈینٹس ہیں، ہمیں کیا پتا ہمیں کس چیز سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو سر جو آپ نے سوچا بالکل ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا. انشاءاللہ. جی امجد صاحب کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس وقت تک یہ سمجھ نہیں آئے گا جب تک جو آپ نے سیکھا اس پہ عمل نہیں ہوگا. قرآن کے احکامات جو اس کے اندر آئے ہیں اس پہ عمل شروع کیا جائے تو ہم قرآن کو جلدی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اچھا یہ جو امجد صاحب بات کر رہے ہیں نا، اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ لوگوں نے تجاویز دی ہیں، اور اس کی روشنی میں ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ایک قرآن فہمی کا کورس ایک شروع کرتے ہیں، جس میں عربک بھی آ جائے گی، اور اس میں ہم براہ راست قرآن پاک کو پڑھیں گے. تو وہ کورس ڈیزائن ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ نومبر میں ہی ہم اس کو سٹارٹ لے لیں گے، اور آپ لوگوں کو اسی گروپ پہ، جو آپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں یہ جاری رہیں گے، اسی گروپ پر آپ کو اطلاع کریں گے ہم اس کے بارے میں. تو اس میں انشاءاللہ آپ بھی شرکت کریں اور لوگوں کو بھی شریک کروائیے. جی ایک آدھ منٹ ہے، کسی اور نے بات کرنی ہے تو کر لیں. خالد جان یہ پوچھنا تھا کہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ ایم سی کیوز ٹائپ کا ہوگا یا ریٹن ٹیسٹ ہم نے کرنا ہے؟ ہم آپ کو لنک بھیجیں گے، لنک کے اوپر ایم سی کیوز ٹائپ ہی ٹیسٹ ہوگا، اور وہ آپ نے اس کو اویل کرنا ہے. ابھی تک تو پلان یہی ہے، اس میں کوئی اور بھی کوئی ہلکی پھلکی چینجز آئی تو دیکھ لیں گے، لیکن وہ ٹیسٹ اسی طرح کا ہوگا، ایم سی کیوز ٹائپ ہی ہوگا. اور وہ آپ تیاری کر لیں تاکہ ہم نا آپ کو ساتھ اگلے اتوار سے پہلے وہ شیئر کر دیں گے، اور ایک اس کا ٹائم دے دیں گے کہ اتنے دوران اس وقت میں کر کے آپ اس کو جمع کروا دیں. وہ سمپل ہوگا، اس میں اس کو کھولنا ہے اور اس کو کلک کرنا ہے، اور وہ اسی پر وہ آپ کو سبمٹ ہو جائے گا. آسان سا کام ہوگا. جزاک اللہ. جی ثاقب صاحب کوئی مزید آپ کی طرف سے بات ہو، کوئی اعلان، کوئی چیز ہو تو آپ بتا دیں. جزاک اللہ استاد محترم، بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ پورا سیشن. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں مزید سیکھنے کا، اور ابھی جو بات فرمائی گئی ایک پارٹیسپینٹ کی طرف سے کہ ہمیں عمل کا موقع عطا فرمائے، تو اصل بات یہی ہے کہ ہم سیکھ کے عمل کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. چلیں جی، آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے.